بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، عربی تجوید کورس کے قرآنی قاعدہ سبق نمبر 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں یا اشکال جو ہیں ان کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو اس بارے میں آپ کے گوش گزار چند ہدایات جو ہیں وہ سبق سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے کہ عربی زبان میں جب حروف تہجی کو ملا کر الفاظ بنتے ہیں تو ان الفاظ کو بنانے کے لیے حروف کو جوڑتے ہیں۔ تو ان حروف کو جوڑتے ہوئے جب الفاظ بنتے ہیں تو ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حروف تہجی کو ملا کر جب کوئی بھی حرف بنے گا تو اس کی آپ پہچان کیسے کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اشکال کون سی ہیں، کہ با کی شکل کیسی ہے، جیم کی شکل کیسی ہے، دال کی کیسی ہے، سین کی کیسی ہے، اور پھر اسی طرح آپ نے نقطوں کی پہچان جو ہے وہ بہت اچھی طرح کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے نون کے اوپر ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، عین کی شکل آپ کے ذہن میں ہو اور پتہ ہو کہ عین بغیر نقطے کے ہوتا ہے اور غین جو ہے وہ نقطے کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہا کی 3 شکلیں ہیں جو آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہا ایسے ہے جب یہ آغاز میں ہو، درمیان میں ہو تو ہا ہم ایسے لکھتے ہیں، اور جب آخر میں ہو تو ہا ایسے لکھا جاتا ہے۔ تو اس تمام اشکال کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ تو دیکھیے کہ الف جو ہے آغاز میں ہو تو ایسے لکھا جائے گا، اور درمیان میں ہو تب بھی یہ ایسا ہی لکھا جائے گا۔ تو با کی شکل جو ہے آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور جب یہ لفظ کے شروع میں ہو تو اس کا آدھا با آئے گا اور آدھی شکل آئے گی، اور ایک نقطہ اس کے نیچے ہوگا۔ درمیان میں جب با ہوگا تو اس کا پیوند کچھ ایسا ہوگا اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا۔ تو تا اور سا بھی ان کی آدھی اشکال آئیں گی شروع میں، درمیان میں، جس طرح باقی آتی ہیں۔ تا میں 2 نقطے اور سا میں 3 نقطے ہوتے ہیں۔ جیم کی شکل ہم نے ذہن نشین کرنی ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جیم جب لفظ کے شروع میں ہوگا تو اس کی آدھی شکل صرف اوپر والا حصہ آئے گا، باقی اس کا پورے کا پورا حصہ ختم ہوگا اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا۔ اور ہا بالکل جیم جیسی اس کی شکل ہے لیکن اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح خا، خا کا نقطہ جو ہے اس کی شکل کے اوپر ہوتا ہے، جیم کا نقطہ شکل کے نیچے ہوتا ہے۔ اسی طرح دال جب مل کر آئے تو ایسے، زال ایسے، اور را جو ہے جب مل کر آئے گا تو وہ پیوند وہ اپنے ماقبل حرف سے مل کر آئے گا۔ اسی طرح زا، را اور زا میں فرق نقطے کا ہے۔ اسی طرح سین جب لفظ کے شروع میں آئے گا تو اس کی صرف ابتدائی شکل آئے گی اور باقی حصہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح شین، شین کے 3 نقطے ہوں گے اور سین کی طرح اس کا باقی حصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ صاد کا صرف پہلا حصہ اور باقی تمام حصہ حذف ہو جائے گا۔ ضاد کا بھی آغاز آئے گا اور باقی حصہ ختم ہوگا اور اس کے اوپر ایک نقطہ۔ صاد اور ضاد میں نقطے کا فرق ہے۔ طا اور ضا سیم شکل ہے، ضا اور طا میں جو ہے نقطے کا فرق ہے، نقطے والا ضا ہے اور بغیر نقطے کے طا ہے۔ اس کے بعد عین، عین جب آغاز میں ہو تو اس کی صرف ابتدائی شکل جو ہے وہ آئے گی اور باقی سارا حصہ ختم ہوگا، اور جب درمیان میں عین آئے تو کچھ ایسا لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح غین، عین اور غین میں فرق جو ہے وہ نقطے کا ہے، اور غین نقطے والا اور عین جو ہے بغیر نقطے کے۔ فا جو ہے اس کی شکل پہچانیے اور اس کے اوپر ایک نقطہ، اور جب یہ لفظ کے شروع میں آئے گا تو آدھا، باقی حصہ اس کا ختم ہو جائے گا، اور جب یہ لفظ کے درمیان میں آئے گا تو یہ کچھ ایسے لکھا جائے گا۔ قاف جو ہے وہ بھی اسی طرح فا کی طرح جو ہے وہ اس کا آغاز جو ہے وہ لکھا جائے گا اور باقی ختم ہوگا، شروع میں اس کی شکل ایسے اور درمیان میں ایسے۔ کاف جب اکیلا ہو تو اس کی شکل کچھ ایسے ہے، اور جب لفظ کے آغاز میں آئے گا تو اس کی شکل کچھ ایسے بن جائے گی۔ اسی طرح لام کی شکل آغاز میں ہو تو کچھ ایسے ہوگا، اس کا پورا پیٹ جو ہے وہ نہیں آئے گا، وہ ختم ہوگا، اور درمیان میں جب لام آئے گا تو کچھ اس سے پہلے ایک پیوند ہوگا اور بعد میں پیوند ہوگا، اور درمیان میں ایک لمبی لائن ہوگی۔ میم کی مکمل شکل جو ہے وہ ایک ایسی ہے، آغاز میں ہو تو آدھا میم ہوگا،
اور درمیان میں ہو تو اس کی شکل کچھ ایسے ہے. اسی طرح نون جو ہے مکمل نہیں لکھا جائے گا. جب لفظ کے اندر ہوگا تو اس کا آدھا حصہ لکھا جائے گا اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہوگا. با کے نیچے نقطہ ہے، نون کے اوپر نقطہ ہے. واو جو ہے، واو ہم ایسے ہی لکھیں گے لیکن اس کو پیوند اس کا ماقبل حرف کے ساتھ لگے گا. ہا کی 3 اشکال ہیں، آغاز میں، ابتدا میں اور انتہا میں. اسی طرح حمزہ، پھر یا، اور پھر یا، اور پھر اس کے بعد جو دوسری یا ہے وہ بھی ما قبل یا کی طرح ہی جب الفاظ میں مل کر لکھی جائے گی تو یہی ہوگی. تاکہ 2 نقطے لفظ کے اوپر ہوتے ہیں اور یا کے نقطے اس کے حرف کی شکل کے نیچے ہوتے ہیں. امید ہے کہ آپ اس کی مشق کریں گے اور مختلف الفاظ کی جو ہے وہ آپ پہچان کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آنے والے اسباق کے اندر مزید حروف تہجی کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اور اس کی مشق کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دوبارہ نئے سبق کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.